دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنٹراڈکشن اور ہپوکریسی کا دور ہے۔ اسی منافقت اور تضاد کی وجہ سے آج دنیا میں اسٹریس، ڈپریشن، تناؤ اور اکیلے پن کے بے شمار مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ امت مسلمہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم تاریخ کے ایسے دور میں جی رہے ہیں جو کئی اعتبار سے نابرابری کا دور ہے۔ اس دور کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ آج آمدنی، تعلیم، پاور اور مادی وسائل تک رسائی اور ہر طرح کی ملنے والی آزادی کے حوالے سے لوگوں کے درمیان ڈس بیلنسنگ کی ایک عظیم کھائی پائی جاتی ہے، جس کا پاٹ پانا انتہائی مشکل ہے۔ ایک انسان انتہائی طاقتور اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے تو دوسرا انسان انتہائی کمزور اور تعلیم کے میدان میں بالکل پچھڑا ہوا ہے۔ ایک انسان کے پاس ہر طرح کے دنیاوی وسائل اور دولت کا ریل پیل موجود ہے تو دوسرا انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ایک ایک دانے اور ایک ایک پیسے کے لیے ترس رہا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اسی دور کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ آج ہر کوئی آزادی، لبرٹی، دنیا سے بھید بھاؤ کو ختم کرنے اور لوگوں کو یکساں حقوق دینے کی بات کرنا پسند کرتا ہے۔ ہیومن رائٹس اور حقوق نسواں کی دہائی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہر انسان یہ چاہتا ہے اور یہ بات کرنا پسند کرتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کو یکساں حقوق اور یکساں آزادی ملنی چاہیے، لیکن انسان کی باتوں اور دنیا کی حقیقت میں کم سے کم تر کا واسطہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنٹراڈکشن اور ہپوکریسی کا دور ہے۔ آج لوگ گلوبل وارمنگ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اپنی آسانی، آرام اور سہولت کی خاطر ہزاروں لاکھوں درختوں کو جڑ سے اکھاڑنے میں بالکل نہیں کتراتے۔ آج لوگ دنیا کے مختلف خطوں میں غربت اور بھوک مری کے بڑھتے ہوئے سایوں کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اپنی شادیوں اور اپنی دعوتوں میں بے دریغ کھانا برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی منافقت اور تضاد کی وجہ سے آج دنیا میں اسٹریس، ڈپریشن، تناؤ اور اکیلے پن کے بے شمار مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ طرح طرح کی نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ لوگ خودکشی کے راستے کو اپنانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ کمزور، بے سہارا اور بے گھر لوگوں کے مقابلے میں دنیاوی شہرت اور مادی اعتبار سے ترقی یافتہ اور کامیاب لوگ بھی اس راستے پر جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایسے پرفتن اور مسائل بھرے دور میں اگر کہیں سے رہنمائی مل سکتی ہے، اگر کہیں سے امید کی کرن جاگ سکتی ہے تو وہ ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ آپ کی سیرت کی روشنی میں ہم اپنی تمام پریشانیوں کا علاج حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ امت مسلمہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جس طریقے سے انسان کا جسم بیک بون کے بغیر نامکمل ہے، اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے ذرّی اصولوں کو اپنائے بغیر ہماری زندگی بھی نامکمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہم اپنی ذاتی زندگیوں کو خوشگوار بنا سکتے ہیں، پرامن اور انصاف پسند معاشرہ کریٹ کر سکتے ہیں، سوسائٹی میں عزت و وقار کی زندگی گزار سکتے ہیں، معاشرے میں امن و امان، پیار و محبت اور بھائی چارے کی فضا ہموار کر سکتے ہیں۔ انہی چیزوں کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ احزاب کی 21ویں آیت میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور بہترین عملی نمونہ ہے۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ حکومت و قیادت کا مسئلہ ہو، بزنس یا پولیٹکس کا ڈپارٹمنٹ ہو، فیملی ریلیشن شپ کی بات ہو یا شخصیت سازی اور پبلک ڈیلنگ کی بات ہو،
زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی حیثیت ہمارے لیے ایک پریکٹیکل بک کی طرح ہے، جس کا تعلق صرف پڑھنے پڑھانے یا سمجھنے سمجھانے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا حقیقی تعلق ہماری زندگیوں میں سیرت کے اصولوں کو نافذ کرنے سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کے الہی احکام و فرامین کی عملی تفسیر ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآنی زندگی گزار کر دنیا والوں کو زندگی گزارنے کا عملی نمونہ سکھایا، وہیں آپ نے اپنے صحابہ کے اندر قرآنی احکام و قوانین کو نافذ کر کے دنیا والوں کو دکھلا دیا کہ ایک قرآنی زندگی کس طریقے سے گزاری جا سکتی ہے اور کس طریقے سے اپنائی جا سکتی ہے۔ حضرات، دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات کے ذریعے صحابہ کرام کو جاہلیت کی تاریکی اور اخلاقی پستی سے نکال کر اخلاقی، معاشی اور روحانی اعتبار سے ترقی کے اوج ثریا تک پہنچا دیا، جس کی چمک سے لوگ آج بھی رہنمائی حاصل کر رہے ہیں اور قیامت تک حاصل کرتے رہیں گے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ناظرین کرام، ہم کہنے سننے سے زیادہ، بولنے سے زیادہ اپنی حقیقی زندگیوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے ذری اصولوں کو داخل کر کے اپنے آقا، اپنے نبی سے اپنی سچی اور والہانہ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اپنے کردار سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی غلامی کا ثبوت دے سکتے ہیں، کیونکہ آج دنیا اپنی کانوں کے بجائے اپنے آنکھوں سے سننا پسند کرتی ہے۔ مشک آنست کے خود ببوید، نہ آنکھ عطار بگوید۔ مشک وہ ہے جو اپنی خوشبو سے خود پہچان لیا جاتا ہے، اسے اپنی پہچان کے لیے تعریفی اور توصیفی جملوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے انگریزی کا ایک بہت ہی مشہور کوٹیشن ہے کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز، کہ انسان کے کردار کی آواز اس کے گفتار پر بھاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کردار میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے ذری اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفلسو، ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا۔ وہ کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا، اللہ اس سے پھر گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔